زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جسے نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، مل کے پڑھیے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، اور اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا، اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، اور سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی، سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی، جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے، جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے، اور آج زلفوں کو سنوارا ہو گیا نے، آج زلفوں کو سنوارا ہو گیا نے، اس لیے میں معطر سی فضا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ میرے لیے یہ بات قابل فخر ہے اور قابل رشک ہے کہ جن کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، جن کا میں امتی ہوں، جو میرے نبی ہیں، وہ صرف نبی بن کے نہیں آئے، خاتم الانبیاء بن کے آئے، وہ صرف ہمارے نبی نہیں ہیں، وہ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ یہ بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے کہ جن کی امت کو پانے کے لیے نبیوں نے التجائیں کی تھی اور امتی بننے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی تھی۔
اور اللہ نے بن مانگے ہمیں ان کا امتی بنا دیا، ان کا وہ نوکر اور غلام بنا دیا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور یہ میرے لیے اور آپ کے لیے فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نسبت عطا فرمائی ہے جو نسبت الحمدللہ بہت قابل فخر ہے۔ وہ پنجابی کے اندر کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ پہلی امت جد کردیاں سن گناہ بدل جاندہ سی بعد کردار دا منہ تے شاید ہن بھی بدل جاندہ پر یار نو ماردہ یار دا منہ۔ اتنے گناہوں کے باوجود اگر میں بچا ہوا ہوں تو یہ کمال میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ اس نسبت عظیمہ کا کمال ہے کہ جن کے ذریعے اللہ ہم سے عذاب ٹالے ہوئے ہیں۔ آگے شکریہ، آپ بھی آگے ہیں چوہان صاحب، آگے آگے شکریہ، سلامت رہیے۔ کرسی بھی ہے، ہمارے علاقہ کی معزز شخصیت ہیں، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ یہ ہمارے ضلع منڈی بہاولدین کے چیئرمین بھی رہے تھے، تو آپ نیو جرسی سے تشریف لائے ہیں، ہمارے احباب کافی تشریف لائے ہیں، تو میں ویلکم بھی کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ ان کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ تو میرے صاحب وہ ٹائم مختصر ہے اور میں حضور کی سیرت کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضور ہمارے لیے کامل نمونہ ہیں، ہمارے لیے ماڈل ہیں۔ حضور کی سیرت ہمارے لیے ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی ہے۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا بھی شریعت ہے اور حضور کا دیکھنا بھی شریعت ہے۔ حضور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر سوئیں تو تب بھی شریعت بنے، اگر دیکھیں تو تب بھی شریعت بنے، چلیں تو تب بھی شریعت۔ تو زندگی کے کسی بھی شعبے کے ساتھ اگر میرا تعلق ہے تو میں اس مقصد میں کامیابی چاہتا ہوں، تو حضور ہر اس مقصد میں ماڈل ہے۔ بولیے نا جی سبحان اللہ، حضور ماڈل ہیں ہمارے لیے۔ اور جس دور میں حضور تشریف لائے وہ ویسے تو فصاحت و بلاغت کا دور تھا، لیکن جہالت بھی اپنے عروج پر تھی۔ جہالت اتنی تھی کہ انسان تو تھے پر انسانیت نہ تھی، بندے تو تھے بندگی نہ تھی، حرم تو تھا سجدے نہ تھے، کعبہ تو تھا پر قبلہ نہ تھا، باپ غلاموں کی منڈی پہ بکا کرتے تھے، ماں لونڈیوں کی منڈی پہ بکا کرتے تھے، دل تو تھے محبت نہ تھی، رشتے تو تھے وفا نہ تھی، ترازو تھے تو برابر نہ تھے، نگاہیں تو تھی حیا نہ تھا، کان تو تھے سماعت پاکیزگی نہ تھی، زبانیں تھی پر سچ نہ تھا۔ حضرات ذی وقار پھر وہ کون آئے کہ جن کے آنے سے بہاریں مسکرا پڑی، جو کائنات ارضی کے لیے ماڈل بن کے تشریف لائے۔ اور حضور کا وجود مسعود اتنا کامل اور مکمل ہے ہمارے لیے، میرے رسول فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا۔ اے لوگوں کوئی میرے میلاد کے فیض کو مانے یا نہ مانے، میرے اس احسان کو یاد رکھے نہ رکھے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتا دیتا ہوں جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، میرے آنے سے صرف مکہ پاک نہیں ہوا، اللہ نے میرے وجود کی برکت سے پوری زمین کو پاک کر دیا ہے۔ زمین کو مسجد بنا نیویارک کی سرزمین پہ اللہ کے حضور سجدہ کرنے والوں، میرے مصطفیٰ کی محبت کا دم بھرنے والوں، یہ کمال میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ کمال اس وجود مسعود کا ہے کہ جن کے آنے سے اللہ نے دلوں کو محبت عطا فرمائی، رشتوں کو وفا عطا فرمائی، جن کے آنے سے باپ تو تھے تربیت نہ تھی، بیٹی زندہ درگور دفن ہوا کرتی تھی، طاقتور کمزور پر ظلم کر رہا تھا، عروج پر ظلم کی انتہا تھی، دل نفرتوں کے مرکز تھے۔ پھر وہ چاند کیا چمچا اور کسی نے کیا کہا تھا کہ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، آ گئے مصطفیٰ پھر تھاں تھاں سویرا ہو گیا، آ گئے مصطفیٰ پھر تھاں تھاں سویرا ہو گیا، دل سینوں کا مرکز بن گئے، محبتیں نشاور ہونے لگی۔ اور میرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا دیکھیے، میرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا دیکھیے۔ اگر آپ لیڈر ہیں تو تب بھی فالو حضور کو کریں، اگر آپ تاجر ہیں تو تب بھی حضور کو فالو کریں، اگر آپ والد ہیں تو تب بھی حضور کو فالو کریں،
اگر آپ بیٹے ہیں تو تب بھی حضور کو فالو کریں، اپنی زندگیوں کو نور دینے کے لیے، اپنی دنیا کو جنت بنانے کے لیے، اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے، زندگی کے کسی شعبے سے وابستہ ہیں آپ، میرے رسول کو فالو کریں، آپ کا چلنا بھی عبادت ہو جائے گا، آپ کا بیٹھنا بھی عبادت ہو جائے گا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں پانی پینا عبادت نہیں ہے، یہ جسم کی ضرورت ہے، کھانا کھانا عبادت نہیں ہے، جسم کی ضرورت ہے۔ اور قربان ہو جائیں اس خیر البشر پر، جو پیے تو عبادت بن جائے، جو کھائیں تو عبادت بن جائے۔ اب پانی پینا میرے جسم کی ضرورت ہے، عبادت نہیں ہے، لیکن جب میرے محبوب نے پیا تو فرمایا فَاتَّبِعُونِی، جیسے انہوں نے پیا ایسے پی لے، یہ تیرا پینا بھی عبادت ہو جائے گا۔ اب میں نے گلاس کو سیدھے ہاتھ میں پکڑا تو یہ پہلی سنت ادا کی، پھر میں نے اسی گلاس کو بیٹھ کے پینے کا ارادہ کیا، بیٹھ گیا تو دوسری سنت پہ عمل کیا۔ اگر میں نے قبلہ رخ اپنے رخ کو پھیر لیا تو یہ تیسری سنت بھی ہو گئی، اگر میں نے بسم اللہ شریف پڑھ لی تو یہ پانچویں سنت بھی ہو گئی، اگر میں نے اسی پانی کو 3 سانسوں میں پی لیا تو یہ اگلی سنت ہو گئی۔ اور میرے رسول فرماتے ہیں لوگوں، جب لوگ میرے طریقے کو چھوڑ دیں، جب لوگ میری سنت کو چھوڑ دیں، میرے طریق سے ہٹ جائیں، اس دور میں جو بندہ میری ایک سنت پہ عمل کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہ ناخن اتارنا میرے جسم کی ضرورت تھی، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ میرے جسم کی ضرورت تھی، میں نے اتارنے تھے، لیکن میرے رسول نے جمعے کو اتارے، میرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو اتارے۔ اگر میں ناخن جمعے کو اتاروں گا تو ایک سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ پھر حضور آقا کریم نے پہلے اس دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کیا، اس طرح حضور کاٹتے کاٹتے اس چھوٹی فنگر پہ تشریف لائے، پھر حضور نے اپنے بائیں ہاتھ کو اس طرح کاٹتے ہوئے تشریف لے آیا، پھر آغاز بھی اسی ہاتھ سے کیا تو اختتام بھی اسی ہاتھ سے کیا۔ اگر میں جمعے والے دن کاٹوں گا تو ایک سنت پہ عمل، پھر اگر اسی طریقے پہ کاٹ لوں گا تو دوسری سنت پہ عمل۔ اب یہ ناخن کاٹنا بھی میرے لیے عبادت ہوگا، میں قربان جاؤں ان کے حسن اخلاق پر۔ میرے رسول فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، لوگوں میری آمد اور میری بعثت کے کئی مقاصد ہیں، لیکن میرا سب سے بڑا مقصد ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا، میں انہیں تکمیل کرنے آیا ہوں۔ حضور جو کرتے گئے وہ اخلاق بنتا گیا، حضور جو بولتے گئے وہ شریعت بنتی، حضور جو کہتے گئے وہ شریعت بنتی۔ آقا تیری اداؤں پہ قربان ہو جائے، آج کا کلمہ پڑھنے والا اگر اس احسان کو یاد رکھے یا نہ رکھے، لیکن یہ بات ضرور مانے گا کہ میری دنیا کی بھلائی بھی حضور کی اتباع میں ہے، آخرت کی بھلائی بھی حضور کی اتباع میں، اور اس وقت تک انسان کو انسانیت نصیب ہی نہیں ہو سکتی، زندگی کا حسن اور اخلاق وہ انسان پا ہی نہیں سکتا۔ فرمایا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، تم اتباع میرے مصطفیٰ کی کرنا، محبوب میرے بنتے جاؤ، پیروی میرے مصطفیٰ کی کرنا، محبوب میرے بنتے جاؤ۔ ٹائم اجازت نہیں دے گا کہ میں ہر پہلو سے گفتگو، لیکن آئیے میں اس دور کی طرف لے جاتا ہوں۔ ابھی تو میرے رسول نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ابھی تو یہ تعارف نہیں کروایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب، ابھی یہ نہیں کہا کہ انا نبی اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں، ابھی یہ کوئی انٹروڈکشن نہیں کروایا گیا تھا، اور کوئی حضور نے اپنا نہیں بتایا تھا، ابھی تو پہچان تھی یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، یہ عبد المطلب کے پوتے ہیں، ان کا نام محمد ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کی عمر 25 سال ہے، کیا اخلاق ہے میرے رسول کے، کیا سیرت ہے میرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری اور آپ کی روحانی والدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور کا عقد ہوا۔ جب حضرت خدیجہ حضور کے نکاح میں آئیں تو آپ کے پاس ایک بچہ تھا جس کا نام زید تھا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ۔ عرض کرتی ہیں آقا آپ بڑے خوبصورت ہیں، میں چاہتی ہوں یہ بیٹا بھی بڑا نفیس ہے، اسے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ حضور نے قبول کر لیا۔ جب حضور نے قبول کیا تو کیا کہنے، میں اس دور کی بات کرنے لگا جس دور میں باپ غلاموں کی منڈی پہ بکا کرتے تھے، باپ اپنے بیٹے کو فارسیل کیا کرتا تھا، منڈی پہ کھڑا کر کے کہتا تھا فارسیل، ماں لونیوں کی منڈی کے بکا کرتی تھی، بیٹیاں زندہ درگور ہوا کرتی تھی، غلام ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، دل نفرتوں کا مرکز تھے۔ میرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں اس جملے پر غور کرو کہ جب مالک اپنے غلام کو اس عمل پہ بھی سزا دیتا تھا کہ اس نے میری اجازت کے بغیر میرے جوتوں کو ہاتھ کیوں لگایا، حالانکہ اس کا ارادہ نیک ہوتا تھا، لیکن پھر بھی سزا دی جاتی تھی۔ پھر یہ کون آیا؟
پھر یہ کون آیا جن کے آنے سے بہاریں بھی مسکرا، جن کے آنے سے روشنیاں بکھر گئی، جن کے آنے سے کائنات نکھر گئی؟ حضرت زید کو حضور نے قبول کر لیا۔ اب حضور جو کھاتے ہیں وہی زید کھاتا ہے، جو حضور پہنتے ہیں وہی زید پہنتا ہے، جہاں حضور لیٹتے ہیں وہاں زید بھی لیٹتا ہے۔ اور زید وہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ جا رہے تھے تو قافلہ لوٹا گیا، جب قافلہ لوٹا تو زید اٹھا لیے گئے، چوروں نے حضرت زید کو اٹھایا، منڈی پہ بیچا، بکتے بکتے مکے چلے گئے۔ میری اور آپ کی والدہ نے خرید لیا، پھر حضور کی بارگاہ میں پیش کر زید کا قبیلہ تلاش کرتے کرتے آپ کے چچا مکے آئے۔ جب جناب زید کو دیکھا تو بچپنا تھا، حضور کے ساتھ چل رہے تھے مکے کی گلی، اللہ اکبر کبیرہ، اور کیا کہنے اس قدم کے، جو قدم لگا تو اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، او معبود مجھے شہر مکہ یا مدینہ کی قسم، اور قسم اس لیے کہ تو اس میں بستا ہے، اے معبود تو اس میں رہتا ہے۔ حضور چل رہے تھے تو زید نے حضور کے پیچھے پیچھے، چچا نے دیکھ لیا، آواز نہیں دی، ارادہ یہ تھا کہ میں دیکھوں میرا بیٹا بستا کہاں ہے، میرا بیٹا رہتا کہاں ہے۔ حضور کے پیچھے چلتے چلتے تشریف لے گئے۔ جب حضور اپنے کشانہ اقدس میں داخل ہوئے نا، حضور کشانہ اقدس میں داخل ہو گئے، تو اب زید کے چچا آپ کو دیکھ کے واپس مڑے اور لوگوں سے پوچھا یہ گھر کس کا ہے؟ بتانے والے نے بتایا یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی نے کہا یہ عبد المطلب کے پوتے محمد ہیں۔ لوگوں سے پوچھا حضور ان کا رویہ کیسا ہے، یہ انسان کیسے ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہ پوچھو، جیسے یہ چلتے ہیں ایسے چلتے ہی کوئی، مکے میں آج تک ایسا انسان آیا ہی کوئی، جیسے یہ ہے ایسا ہے ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ اطمینان ہوا کہ جس سے معاملہ ہمارا ہے وہ لوگ بڑے اچھے ہیں۔ حضور کی طبیعت و مزاج کا پتہ چلا نا تو اطمینان ملا کہ جس سے میں معاملہ کروں گا وہ اچھا ہے۔ واپس گئے، اپنے بھائی کو بتایا مبارک کو تمہارا بیٹا مل گیا۔ یہ آواز ابھی جناب زید کے چچا اپنے بھائی کو بتا رہے تھے تو ماں کے کان میں آواز پڑی، تو ماں دوڑتی ہوئی آئی جلدی بتا میرا بیٹا کہاں ہے۔ تو جب یہ بتایا گیا تو جلدی کی۔ حارثہ کے بھائی کہتے ہیں بھائی جلدی نہیں کرنا، انہوں نے ہمارے بیٹے کو خریدا ہوگا، کچھ درم و دینار لے لو، کچھ معاوضہ لے لو، کچھ بدل لے لو۔ بدل اکٹھا گیا، چلتے چلتے مکے آئے، میرے حضور کے کشانہ اقدس پہ پہنچے۔ کیا کہنے اس اسوہ حسنہ کے، اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ خلق ایسا تو کسی اور نے پایا ہی نہیں۔ دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ جب حضور کے سامنے بیٹھے نا، المختصر، یہ بہت لمبا واقعہ میں مختصر کر دیتا ہوں، ٹائم کی نزاکت اجازت نہیں دیتی۔ جب تشریف فرما ہوئے تو اب سامنے بیٹھے جناب حارثہ، اپنا تعارف کروایا، حضور نے ویلکم کیا۔ وہ جو درم و دینار کی وہ پوٹلی تھی، گٹھڑی تھی، حضور کے آگے کی۔ حضور آپ نے میرے بیٹے کو خریدا ہوگا، یہ اس کا بدل ہے۔ اس وقت زید پاس نہیں تھے، حضور نے فرمایا حارثہ یہ واپس رکھو، ہم لینے نہیں آئے، ہم دینے آئے، ہم لینے نہیں آئے، ہم دینے آئے، یہ اپنے پاس رکھو۔ اور جملے سنیے، اللہ اکبر، میرے رسول فرماتے ہیں ابھی زید آئے گا، جو فیصلہ میرا زید کرے گا وہی فیصلہ میرا ہوگا، جو فیصلہ میرے زید نے کیا وہی میرا ہوگا۔ تھوڑی دیر گزری تو جناب زید تشریف لائے۔ اولاد والے لوگ بیٹھے ہو توجہ کرنا، اب ایک طرف باپ بھی بیٹھو اور ماں بھی بیٹھی ہو اور برسوں کی جدائی بھی ہو، اب بیٹے کو سیدھا باپ کے پاس جانا چاہیے تھا، ماں کے سینے سے لگنا چاہیے تھا، پر کیا کہنے میرے کریم کے، کیا اخلاق ہوگا میرے نبی کا۔ جناب زید حضور کی طرف آئے اور اپنے آنے کا مدعا وہ جو حضور نے کام بھیجا تھا وہ بتایا۔ حضور نے فرمایا زید دیکھو تو صحیح نہ کون آیا ہے۔ زید کہتے ہیں آقا میں نے دیکھ لیا۔ فرمایا پھر بھی ان کی طرف نہیں گئے؟ تو زید کہتے ہیں ہم میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ عرض کیا آقا میں نے دیکھ لیا تھا۔ حضور نے فرمایا زید وہ تمہیں لینے آئے ہیں، زید وہ تمہیں لینے آئے ہیں۔ جناب زید نے عرض کیا آقا بات ٹھیک ہے جو آپ کہتے ہیں، لیکن فیصلہ میں کروں گا یا آپ کریں گے؟ حضور نے فرمایا فیصلہ تو میں نے تجھ پہ چھوڑا ہے، فیصلہ تو میں نے تجھ پہ چھوڑا ہے، اور میں نے تیرے باپ کو کہا تھا جو زید فیصلہ کرے گا وہ میرا ہوگا۔ جناب زید عرض کرتے ہیں آقا میں مل تو لوں گا لیکن میں نے جانا نہیں ہے۔ اب اس جملے کا وزن کیجئے، اس اخلاق کو تولنے کی کوشش نہ کیجئے گا، یہ کسی تول میں آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے تو میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ کچھ سواد نہیں مشری اندر، ذوق لیتے ہیں، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ہمارے علاقہ کی نا ایک بزرگ شخصیت ہے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کلام قبلہ کاری سے بڑی محبت سے سنتے ہیں، آپ بھی یہ بات ماشاءاللہ باذوق ہے۔
اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. میں ذوق میں پڑھتا ہوں, ایک بار محبت سے بولیے سبحان اللہ. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ کچھ سواد نہیں اساں کھلانی چکے مٹھیاں نا ساریاں ہوشے مانا گلا مدنی دیا مٹھیاں نا ساریاں ہوشے مانا گلا مدنی دیا مٹھیاں سنیے میرے کریم آقا کا کلمہ پڑھنے والے, محبت رسول کا دم بھرنے والے, میرا کریم اعلان فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ صرف نبی بن کے نہیں آئے, کامل نمونہ بن کے آئے. یہ تمہارے لیے زندگی کا نمونہ بن کے تشریف لائے, یہ زندگی کے ہر لمحے کے لیے ماڈل بنا کے دے گئے. فرماؤ کو دیکھو تو سینہ حسن اخلاق میرے نبی کا. جناب زید حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اگر فیصلہ میری بات پہ ہے تو آقا میرا فیصلہ یہ ہے, میں ملنا پسند کروں گا, جانا پسند نہیں کروں گا. میرے نبی فرماتے ہیں جو زید کا فیصلہ ہوگا وہی میرا ہوگا, جو جناب زید کا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا. جب جناب زید نے عرض کیا تو ان کا ترجمہ کسی نے اسی طرح کیا تھا. جناب زید عرض کرتے ہیں کہ اب میری نگاہوں میں دچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں دچتا نہیں کوئی, جیسے میری سرکار ہیں, جیسے میری سرکار ہیں, ایسا نہیں کوئی جیسے میری. آؤ اللہ اکبر کبیرہ. جناب زید عرض کر دیا یا رسول اللہ اگر فیصلہ میں نے کرنا ہے تو میرا فیصلہ یہ ہے یا رسول اللہ میں مل کروں گا, جانا نہیں ہے. میرے نبی نے حادثہ کو دیکھا اور آواز دی, حادثہ یہ فیصلہ میرا نہیں, یہ تمہارے بیٹے کا فیصلہ ہے. جانا چاہے تو اس کی مرضی, رکنا چاہے تو اس کی مرضی, لیکن میں محمد کا فیصلہ بھی سن لو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاک نبی فرماتے ہیں حارثہ میں اجازت دیتا ہوں, جانا چاہے تو اس کی مرضی, رکنا چاہے تو اس کی مرضی, لیکن یہ فیصلہ بھی ساتھ میں دیتا ہوں, جب تمہارا جی چاہے تم آ جانا, جب زید کا جی چاہے تو چلا جانا. یہ کریمہ نامدار کتنا اعلیٰ ہوگا, وہ بیٹا جو اپنے باپ سے بچھڑا ہوا ہے, وہ جو لخت جگر اپنی ماں سے جدا ہوا ہے, اگر اپنے باپ کے ساتھ نہیں جاتا, میرے رسول کے پاس رہنا پسند کرتا ہے, تو یہ اس بات کی دلیل ہے میرے نبی کامل نمونہ بن کے آئے, میرے نبی ماڈل بن کے آئے. اللہ آئیے میں ایک مختصر واقعہ بیان کرتا ہوں, اسے طول نہیں دیتا. کیا کہنے اس خیر البشر کے, جو چلتا ہے تو شریعت بن جاتی ہے, جو آتے ہیں تو شریعت بن جاتی ہے. میں پیچھے ہو جاتا ہوں, میں پیچھے ہو جاتا ہوں, ٹھیک ہو جائے, آواز ٹھیک ہو جائے, میں پیچھے ہو. آپ محبت سے بولیے سبحان اللہ. آئے میرے نبی چل رہے ہیں, زید بن ثانہ آیا ہے, حضور نے کچھ قرض لیا تھا اس سے. جب زید اپنے قرض سے ڈیٹ سے پہلے آیا, قرض 4 تاریخ کو دینا تھا, پہلی تاریخ کو آیا میرے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب آیا پیچھے سے قمیض کو کھینچا, حضور کی گردن پہ نشان پڑ گیا. جناب عمر آگے بڑے عرض کرتے ہیں آقا مجھے اجازت دیں میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں. میرے نبی نے فرمایا اے عمر رک جاؤ, یہ معاملہ اور زید کا ہے, یہ معاملہ میرا اور زید کا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی نے جناب عمر سے کہا او عمر اسے ڈانٹنا نہیں,
اچھا تو یہ تھا تو اسے بھی کہتا اور مجھے بھی کہتا، قرض لیا کیسے جاتا ہے اور دیا کیسے جاتا ہے۔ جب میرے رسول نے اپنے اخلاق کو پیش کیا، جناب عمر کو فرمایا جاؤ اس کا قرض لے کے آؤ، 20 رقیہ زیادہ لے کے آنا، 20 رقیہ زیادہ لے کے آنا۔ کیا انداز ہوگا اس وقت میرے نبی کا، جب میرے نبی نے قرض بھی واپس کیا، پھر آپ نے احسان کا جذبہ بھی پیش کیا۔ جب قرضدار کو قرضہ دیا گیا، جب جناب زید نے میرے نبی کے اخلاق کے دیکھا، وقت نہیں، میں پہلے عرض کر چکا، میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں، میں اس موضوع کو سمیٹنے لگا ہوں۔ کیا کہ نے اس خیر البشر کے جس نے کافر کے ساتھ بھی حسن سلوک کو نہیں بھولا، کافر کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں عمر خاموش ہو جا، میں جانوں تو زید جانے، میں جانوں اور وہ جانے، رک جا۔ جب میرے نبی کے اخلاق کو دیکھا تو رونے لگا، جو رقم لی تھی وہ واپس رکھی۔ میرے نبی فرماتے ہیں پہلے تقاضا بھی کرتا ہے پھر واپس بھی رکھتا ہے۔ کہتے ہیں او ودوحا کے چہرے والے، میں نے جو قرآن میں پڑھا تھا، میں نے جو انجیل اور زبور میں پڑھا تھا، میں نے ساری نشانیاں دیکھ لی، ایک نشانی باقی تھی میں وہ بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ یا رسول اللہ وہ پوری ہوئی، میں اعلان کرتا ہوں آپ صرف نبی بن کے نہیں آئے، آخری نبی بن کے آئے۔ دل چاہتا ہے ان اداؤں کو بیان کیا جائے، دل چاہتا ہے قربان ہو جایا جائے، عرش کی ہر چیز حضور پہ قربان ہونے کے لیے تیار، کائنات کی ہر چیز حضور کے وجود مسعود سے ٹھر جائے، پھر بندہ مومن کا سینہ حضور کے ذکر سے کیوں نہیں ٹھرتا؟ ٹھرنا چاہیے حضرات ذی وقار۔ آئیے میں اختتام کر رہا ہوں، فرمایا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، اتباع تم مصطفیٰ کی کرنا، محبوب میرے ہو جاؤ گے، پیروی حضور کی کرنا، محبوب میرے ہو جاؤ گے۔ اس بشر پہ قربان ہو جائیں جس کی اداؤں کو اپنائیں تو رب ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ اچھا، جن کی اداؤں سے پیار کیا جائے ان کو اپنانے والے سے وہ پیار کرے، اب اداؤں والوں سے کتنا پیار کرتا ہو۔ مدیں کہ بے بسم اللہ ہو اسے میں اللہ داوے ہو دیوی گینا آرام ہو نال شفاعت ہو سرے بری عالم ہوتے چھٹ سی عالم سارا ہوئے حدو بے حدی ہو درود نبی تے ہوئے حدو بے حدی ہو درود نبی تے ہوتے جس دائے دی پسارا ہوئے میں قربانی ہر نبی ذکر شرف والا، لیکن بابا جی فرماتے ہیں کہ میں قربانی جنہ ملے نبی پیارا ہوں